الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. نبی کے متعلق جو اتنی ساری چیزیں میں نے بتائی کہ نبی کے متعلق معرفت نبی کے متعلق یہ علم اور معلومات ہونی چاہیے. پہلی معلومات کہ پوری کائنات کے رسول و پیغمبر بن کر کے آئے ہیں. دیکھیں اس سلسلے میں قرآن پاک سورت آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے. وہ ذرا سا سمجھنا ہے کہ دنیا میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو اپنا رسول و پیغمبر بنا کر کے بھیجا، یعنی ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا پہ اللہ نے جب بھی کسی نبی کو بھیجا تو اس نبی سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ جائیے ہم آپ کو ابھی فلاں قوم، فلاں علاقے، فلاں ملک کے لیے ہم آپ کو رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیج رہے ہیں، آپ جائیں قوم کو دعوت دیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کی موجودگی میں ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور میں ان کو رسول پیغمبر بنا کر کے بھیج دیا اور تمہاری زندگی میں وہ آ گئے تو تمہارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے آخری نبی پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. یعنی تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے وعدہ لیا تھا کہ ہم آپ کو نبی اور پیغمبر بنا کے بھیج رہے ہیں. آپ کی رسالت و نبوت اس وقت تک دنیا میں چلے گی جب تک کہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ دنیا میں آ جائیں. اگر ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر کے آ گئے تو اللہ تؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 رب 81 فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. یہ آیت بالکل واضح ہے کہ ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا، اس لیے ہمارے نبی کے متعلق اس کا علم. نمبر دو چلو، اسی لیے اب قیامت تک آنے والا کسی بھی مذہب کا انسان ہو، چاہے وہ کسی نبی کو مانتا ہو، رسول کو مانتا ہو یا نہیں مانتا ہو، اب قیامت تک کوئی بھی انسان صراط مستقیم یا کوئی جنات ہدایت پر نہیں آ سکتا جب تک کہ ہمارے آخری نبی کا کلمہ نہ پڑھ لے، ہمارے آخری نبی پر ایمان نہ لائے. اسی لیے آج دنیا کے اندر چلو مشرکین تو ہی ہیں، بت پرست. 2 قسم کے کافر ہوتے ہیں، غیر مسلمین 2 قسم کے ہوتے ہیں. یا سمجھیں کہ دنیا کے اندر جو کفار ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. ایک کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، ایک کو وثنی کہا جاتا ہے، یعنی کتابی اور بت پرست. بت پرست کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، شجر کی، حجر کی، آسمان کی، سورج کی، چاند کی. جیسے مجوسی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھسٹ ہیں، اس طرح سے اور کوئی، ان کو کہا جاتا ہے وثنی. اور دوسرے وہ ہیں جن کو وثنی نہیں بلکہ کتابی کہا جاتا ہے. کتابی کا مطلب یہ ہے جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہو، جو کسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہوں، کسی نبی پر ایمان رکھنے والے. جیسے یہود و نصارہ، آج یہودی جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں
اور تورات ان کی آسمانی کتاب ہے، تو ان کو کہا جاتا ہے کتابی۔ کتابی کا مطلب یہ ہے، یا اہل کتاب، کتابی کا مطلب ہے کسی نبی پر ایمان رکھتے ہیں اور جنت پر، آخرت پر، حساب اور کتاب پر، فرشتوں پر، ان تمام چیزوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں کہ کسی آسمانی کتاب یا کسی رسول کے متبع ہیں۔ اسی طرح سے عیسائیوں کو دیکھ لیں، عیسائی جو ہیں وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور انجیل نامی آسمانی کتاب پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے کتابی، چاہے وہ کسی نبی پر ایمان رکھنے والے یہود و نصارہ ہو یا کوئی اور ہو۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ آخری نبی کے آ جانے کے بعد نجات کے لیے اب وہ کتابی یا اہل کتاب جو اپنے نبی اور اپنی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتا ہے، وہ اس کے نجات کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اب اس کے لیے اس پر بھی واجب ہے کہ ہمارے آخری نبی پر ایمان لائے اور قرآن پر ایمان لائے۔ اگر وہ اپنے آخری نبی پر اور نہ قرآن پر ایمان نہیں لاتا، موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان رکھا اور مر جائے تو وہ انسان غیر مسلم ہو کے مرے گا، کافر و مشرک بن کر کے مرے گا، اس کے نصیب میں جنت نہیں ہے، بشرطے کی آخری نبی کا زمانہ وہ پایا ہو۔ اگر آخری نبی کا زمانہ نہیں پایا، وہ اپنے نبی پر اور آسمانی کتاب پر سچے دل کے ساتھ اور موسیٰ علیہ السلام کی لائے ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرتا رہا، تب تو جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر آخری نبی آ گئے، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے جب سے بھیجا، اس وقت سے لے کر کے اب قیامت تک کوئی کتابی جنت میں نہیں جا سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ آخری نبی پر اور آسمانی کتاب پر ایمان نہ لائے۔ چنانچہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، حدیث کو سمجھے، والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی یہودی ولا نصرانی لا یؤمن لا يسمع بی یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن به بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ اور ایک روایت میں کیا ہے، آپ نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامه یہودی ولا نصرانی ثم لم يؤمن بی ثم يموت ولم يؤمن بی بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار، او كما قال علیہ السلام۔ یعنی اللہ کے رسول فرما رہے، اس ذات کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت کا کوئی انسان، چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو، اگر اس سے معلوم ہو گیا کہ میں دنیا میں نبی بن کر کے آ چکا ہوں، پھر بھی میرے اوپر ایمان لائے بغیر اگر وہ مر گیا تو وہ سیدھے جہنم میں جائے گا۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے ایک عظیم دو چیزیں بیان کی ہیں جو سمجھنا ہے۔ نمبر ایک، یہودیوں اور عیسائیوں کو اللہ کے رسول نے امتی قرار دیا ہے، امتی قرار دیا۔ آپ نے فرمایا، لا والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی، اس امت کا، امت محمدیہ کا کوئی بھی انسان، چاہے یہودی ہو یا عیسائی، اگر اسے پتہ چل گیا کہ اللہ نے ہم کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے مگر پھر بھی وہ میرے اوپر ایمان نہ لایا، اگر میرے اوپر ایمان لائے بغیر مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ دیکھیں وعید وہ سنا دی۔ یہاں دو چیزیں یاد رکھنے کی ہے اس حدیث میں۔ نمبر ایک، اللہ کے رسول بیان فرمائے ہذہ الامہ، دیکھیں
یہود و نصارہ سب کو اللہ کے رسول نے اپنا امتی قرار دیا، اپنا امتی قرار دیا۔ تو یاد رکھیں، بڑا تعجب ہوتا ہوگا کہ یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، بدھسٹ یہ سب اللہ کے رسول کے امتی ہوں، یہ آپ کو نئی چیز لگتی ہوگی۔ تو یاد رکھیے گا، یہ جتنے جب اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی پیغمبر بنایا ہے، تو سب آپ کے امتی ہو گئے، چاہے انسان ہو یا جنات، کسی بھی مذہب کا ہو، حقیقت میں وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ امتی جو ہے دو قسم کے ہوتے ہیں، امت دو قسم کی ہوتی ہے، اس کو پہلے سمجھ لیں۔ ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت۔ امت دعوت اور امت اجابت۔ امت دعوت میں پوری کائنات کے انسان قیامت تک اور جنات ہیں، قیامت تک آنے والے تمام انسان اور جنات نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، لیکن ان کو امت دعوت کہا جاتا ہے۔ امت دعوت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اسلام کی دعوت، نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کی دعوت دی جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے زبان مبارک سے قرآن کے اندر اعلان کروایا تھا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ لوگوں کو اعلان کر دیں، اے دنیا کے لوگوں، ہم تمہارے تمام لوگوں کے لیے نبی بن کر کے آئے ہیں، ایک دو کے لیے نہیں، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، سکھوں کے لیے، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو چونکہ ان کو نبی نے دعوت دیا، علماء صحابہ نے دعوت دیا، اور قیامت تک ان کو نبی پر ایمان لانے، مسلمان ہونے کی دعوت دی جائے گی، اسی لیے ان کو کہا جاتا امت دعوت، امت دعوت۔ اور ایک ہے امت اجابت۔ امت اجابت کس کو کہتے ہیں؟ جو لوگ چاہے مسلمان ہوں، چاہے مشرک ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، اہل کتاب ہوں یا بت پرست وثنی ہوں، جو بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، انہوں نے دعوت کو قبول، اجابت کے معنی قبول کرنا۔ تو چونکہ ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا، آپ پر ایمان لائے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے امت اجابت، یعنی ایسی امت جنہوں نے نبی کی دعوت کو قبول کر لیا۔ ایک بات تو یہ۔ اب حدیث تو دوسری چیز حدیث میں کیا بیان کیا گیا؟ اللہ فرماتے ہیں چاہے یہودی ہو یا عیسائی، گرچہ وہ موسیٰ پر ایمان رکھتا ہے، تورات پر ایمان رکھتا ہے، جنت و جہنم پر ایمان رکھتا ہے، ہزاروں نبیوں پر ایمان رکھتا ہے، اسی طرح سے عیسائی کو لے لیں، عیسائی گرچہ سارے نبیوں پر، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں پر ایمان رکھتا ہے عیسائی، اور اسی طرح سے تمام آسمانی کتابوں، انجیل، تورات، زبور، انجیل پر ایمان رکھتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اب ہمارے دنیا میں آ جانے کے بعد وہ تورات اور انجیل، موسیٰ اور عیسیٰ پر ایمان کافی نہیں ہے، اب اس کے اوپر واجب ہے کہ ہمارے اوپر بھی ایمان لائے اور ہماری اطاعت کرے، تب وہ مسلمان ہوگا اور وہ نجات پائے گا۔ اگر کسی یہودی عیسائی نے نبی علیہ السلام کے بارے میں علم ہو ہی گیا ہے، اگر وہ ایمان نہیں لاتا اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ نہیں پڑھتا صدق کے دل کے ساتھ، تو وہ کبھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اسی لیے ان دونوں چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے اس طرح سے اور بہت ساری احادیث میں تاکید کیا ہے کہ ہر انسان اور جنات پر ہمارے نبی علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان لائے گا تبھی اسے مسلمان کہا جاتا ہے، اگر ایمان نہ لایا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اور نہ تو وہ نجات پا سکتا ہے۔ کتنا بھی سچا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والا ہو،
ہزاروں لاکھوں نبیوں پر ایمان رکھا، لیکن ہمارے نبی کے آ جانے کے بعد اگر وہ نبی پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، وہ نجات نہیں پا سکتا، وہ انسان جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ نبی پر ایمان لانا نبی علیہ السلام کے آ جانے کے بعد ہر انسان اور جنات پر واجب ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔